اور جب سیدنا فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا وقت آتا ہے تو نکاح پڑھانے کے لیے خود میرے نبی تشریف لاتے ہیں، خود آپ نے نکاح پڑھایا۔ اور میرے دوستو، نکاح کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے، نکاح کے اندر جو مرکزی چیز ہوتی ہے، جس پر نکاح کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ نکاح کے گواہ ہوتے ہیں، شرعی گواہ ہوتے ہیں۔ آقا دو جہان نے نکاح پڑھایا اور اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، اس نکاح کے گواہ ابو بکر اور عمر تھے۔ خرچہ عثمان کا نکاح پڑھانے والے خود محمد عربی، اور اس نکاح کے گواہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو جاتا ہے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر مختصر سا سامان دیا۔ اس میں ایک چکی تھی، 2 مٹکے تھے، ایک مشکیزہ تھا اور ایک گدا تھا، اور چند چیزیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کیا، اور خود بھی گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رخصت کر کے آئے۔ یہ آپ کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں سخاوت کے بادشاہ تھے۔ دونوں کو فقر و فاقہ سے بڑی محبت تھی، دونوں کی درویشانہ زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ کے اوپر اونٹ کی کھال کا لباس تھا اور اس کے اندر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی اور آپ کی زبان پر ذکر جاری تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹی جنت کی نعمتیں تیری انتظار کر رہی ہے۔ یہ خاتون جنت تھی جن کا جہیز کا سامان انتہائی مختصر تھا اور فقیرانہ زندگی تھی۔ آپ نے فرمایا نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فاطمہ تو بضعۃ منی ومن ابغضها ابغضنی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی بیماری کے عالم میں سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ نے روزے کی منت مان لی کہ اگر رب العالمین انہیں شفا عطا فرما دے، رب العالمین انہیں صحت عطا فرما دے، یہ بالکل تندرست ہو جائے، ان کی بیماری ختم ہو جائے، تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ نے روزہ رکھ لیا۔ حضرت علی نے سارا دن محنت کی اور حضرت فاطمہ نے بھی کام کیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ نے کھانا بنایا اور افطاری کا مختصر سا سامان رکھا۔ افطاری کا وقت ہو گیا تو دروازے پاس دستک آئی۔ ایک آدمی نے آواز لگائی کہ میں یتیم ہوں اور میرے گھر میں کچھ موجود نہیں ہے، اے نبی کے گھر والوں اگر کچھ ہے تو ہمیں عطا کر دو۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا افطاری کا سامان اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا اور پانی سے روزہ افطار کر لیا. صبح ہوتی ہے دوبارہ روزہ رکھ لیا. چونکہ 3 روزوں کی منت تھی. سارا دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی. حضرت فاطمہ نے بھی محنت کی. شام کا وقت ہوا, حضرت فاطمہ نے گھر کے اندر کھانا بنایا اور دسترخوان لگ گیا. جب دسترخوان لگا تو دروازے پر دستک ہوئی, آواز آئی, میں مسکین آدمی ہوں, اگر کچھ گھر میں ہے تو ہمیں کھلا دو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا اور پانی سے افطاری کر لی. تیسرا دن ہو گیا, بھوک سے نڈھال ہو گئے, روزے کی حالت میں ہے. آپ تشریف لائے, آپ نے دیکھا اور آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی یہ حالت ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں. اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. یہ اہل بیت تھے جن کی فقیرانہ زندگی تھی اور سخاوت کے بادشاہ تھے. عام سی زندگی گزارنے والے تھے.